الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں عزت و احترام کے مستحق معزز علماء کرام حجاج عظام بزرگان دین محبتوں اور پیاروں کے مستحق نوجوان دوستوں ساتھیوں العزیز بچوں میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صرف علم دین بھی کوئی فضیلت نہیں دی ہے بلکہ علم کوئی بھی ہو تمام علم کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اقرأ پڑھو کیا پڑھو صرف قرآن نہیں صرف حدیث نہیں صرف فقہ نہیں بلکہ پڑھو جو بھی علم پڑھو سائنس پڑھو انگریزی پڑھو ہندی پڑھو ڈاکٹری پڑھو کوئی بھی علم پڑھو لیکن شرط کیا ہے اقرأ بسم اللہ کے نام سے پڑھو کوئی بھی علم پڑھو اللہ کے نام سے پڑھو تو وہ علم باعث قدر ہے باعث عزت ہے کچھ لوگ علم کے بارے میں تفریق کرتے ہیں کہتے ہیں کہ علم سے مراد خالی دینی علوم ہے حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی علم کو عام فرمایا ہے اور حدیث کے اندر بھی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو عام فرمایا ہے کچھ لوگ طلب العلم فریضۃ میں علم کی تفریق کرتے ہیں یہ علم کی تفریق کرنا صحیح نہیں ہے ہاں علم دین کی فضیلت ضرور ہے لیکن علم میں کوئی تفریق نہیں علم چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو کوئی بھی علم ہو عزت دیتا ہے اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے بارے میں جب دعا مانگی تھی یہ کہا تھا اللہم انی اسألک علما نافعا اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا علم چاہے دنیا کا ہو یا علم چاہے دین کا ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم نافع ہو اگر علم نافع ہو تو وہ شخص کامیاب ہے وہ علم والا کامیاب ہے اسی طرح حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم دیکھیے علم کی دو قسمیں ہیں جس طرح فرض کی دو قسمیں ہیں جس طرح فرض نماز ہر شخص کو پڑھنا فرض ہے اسی طرح کچھ ایسی نماز ہے جو فرض نہیں ہے فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے لے لیجیے جنازے کی نماز اگر کوئی شخص ہمارے گاؤں میں مر جائے اور چند لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو پورے گاؤں والوں کے اوپر سے فرضیت ختم ہو جائے گی اور کوئی شخص گنہگار نہیں ہوگا اور اگر پورے گاؤں والوں میں سے کسی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو گاؤں میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگ گنہگار ہوں گے اسی طرح رمضان آ رہا ہے 21ویں شب سے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یہ اعتکاف میں بیٹھنا سنت کفایہ ہے اگر پورے گاؤں میں سے ایک دو شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پورے گاؤں والے گناہوں سے بری الذمہ ہو گئے اور اگر ایک شخص جو مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا گاؤں والا گنہگار ہوگا اسی طرح علم کی بھی دو قسمیں ہیں اتنا علم کا سیکھنا جس سے وہ نماز کو درست کر سکے روزے رمضان کو درست کر سکے صحیح اور صحیح سچے طریقے سے زندگی گزار سکے ہر
فرض ہے، اور اتنا علم سیکھنا کہ لوگوں کو مسئلے مسائل بتا سکے، لوگوں کی نماز جنازہ پڑھا سکے، لوگوں کو نماز پڑھا سکے، شادی بیاہ کے موقع پر نکاح پڑھا سکے، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو فتویٰ دے سکے۔ اتنا علم سیکھنا سب پر نہیں، بلکہ چند لوگ بھی اگر سیکھ لیں تو پورے گاؤں والوں کے لیے، پورے علاقے والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی بندوں سے یہ مخاطب ہونا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندو، علم حاصل کرو۔ خود ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، اگرچہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اطلبوا العلم ولو بالسین۔ جس طرح چین ابھی ہمارے زمانے میں علم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے فوکس ہے، اسی طرح ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فوکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، علم حاصل کرو، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چین بھی جانے کی ضرورت پڑے تو چین چلے جاؤ۔ چین ہمارے ملک سے قریب ضرور ہے، لیکن سعودی عرب سے بہت دور ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چین میں نہ تو حدیث کا علم تھا، نہ تو قرآن کریم کا علم تھا، نہ تو فقہ کا علم تھا تو کون سا علم تھا؟ وہی ٹیکنالوجی تھی، وہی سائنس تھا۔ اس لیے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر علم سے خالی تینوں علوم مراد لیتے تو یہ نہیں کہتے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چین جاؤ۔ اسی طرح میرے دوستو، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ علم صرف بچپن میں ہی حاصل کرنا ضروری ہے، بڑے ہو گئے تو اب علم حاصل کرنا ضروری نہیں، علم حاصل کرنا بچوں کا کام ہے، بڑوں کا کام نہیں۔ ایسا نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اعلان فرمایا، اطلبوا العلم من اللحد الى اللحد۔ علم حاصل کرو، کہاں سے کہاں تک؟ گود سے لے کر گود تک، یعنی جب سے پیدا ہوتے ہو اس وقت سے لے کر جب تک موت تمہارے پاس نہ آئے اس وقت تک بھی تم علم حاصل کرتے رہو۔ اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تم رہو طالب علم بن کر کے رہو۔ کیوں کہ طالب علم کا مقام بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ آپ بوڑھے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی بھتیجا ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی نواسا ہے، کوئی چیز اگر آپ کو معلوم نہیں ہو تو اس سے پوچھنے میں شرمائیے مت، بلکہ بے گھر اس سے پوچھ لیجیے۔ ہاں، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ علم دین کی فضیلت ہے۔ علم دین جو شخص سیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ جیسے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مثل العالم والجاہل کمثل الحی والمیت، کہ ایک عالم کی مثال اور ایک جاہل کی مثال ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک زندہ اور مردہ کی مثال۔ زندہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، جو کرنا چاہے سو کر سکتا ہے، لیکن ایک مردہ آدمی وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہی دوسروں کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عالم کی مثال دی۔ یہاں عالم سے مراد عام علم والے نہیں بلکہ دینی علوم والے مراد ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو اعلان فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ علماء ہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے علماء کا تذکرہ کیا، تمام علم کو کاٹ دیا، چھاڑ دیا، اور صرف تذکرہ رکھا تو کس کا رکھا؟ علماء کا رکھا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص، سب سے اچھا شخص وہی ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس علم کے اندر دیکھیے حافظ کو خاص کر دیا گیا، قرآن کریم کے حامل کو خاص کر دیا گیا۔ آج ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں ڈھیر سارے پڑھا لیتے ہیں،
لیکن جب علم دین کی باری آتی ہے، حفظ کلام اللہ کی باری آتی ہے، تو ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، دنیا کا علم جو ہے وہ ایک طرح کا دولت ہے۔ جس طرح گھر، مکان، زمین، جائیداد، روپیہ، پیسہ، نوکری، چاکری، یہ تمام چیزیں ایک طرح کی دولت ہے، اسی طرح دنیاوی علم جتنے ہیں وہ ایک طرح کی دولت ہے۔ جس طرح یہ دولت ختم ہو جائے گی، اسی طرح دنیاوی علم بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اخروی علم جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، دنیا میں بھی باقی رہے گی اور آخرت میں بھی باقی رہے گا۔ جیسے کیوں کہ یہ دینوی علم جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اللہ کا کلام بھی جب سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ جس طرح اللہ کی ذات باقی رہے گی، اسی طرح اللہ کا کلام بھی باقی رہے گا۔ نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، نہ یہ دن نہ یہ رات باقی رہے گی، بس اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو سمجھ جائیے کہ دنیا کی سب چیزیں ختم ہو جائے گی، سب چیزیں فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی کون سی چیز رہے گی؟ وہ اللہ کی ذات رہے گی اور اللہ کا کلام رہے گا۔ تمام علوم کو دنیا میں بھول جائیں گے، لیکن یہ قرآن کریم کا علم جو ہے آخرت میں بھی یاد ہوگا۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ اے حافظ قرآن، قرآن کو پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ایسا ہی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے کہ دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر جتنی آیات ہیں جنت کے بھی اتنے ہی درجات ہیں، جس شخص کو جتنا قرآن کریم یاد ہوگا اتنا ہی درجات چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم کو صرف حفظ کرنے والے کو کامیابی نہیں بلکہ ان کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ چمکدار روشن تاج عنایت فرمایا جائے، اور صرف ماں باپ کو ہی نہیں بلکہ 10 ایسے شخص جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے کہ جاؤ ان میں سے کم 10 آدمی کو چن کر کے چھانٹ کر کے لاؤ اور جنت میں لے جا کر کے ڈال دو۔ وہ 10 آدمی کون نہیں؟ وہ نہیں جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو تقوی والا ہو، جو حاجی ہو، جو عالم ہو، وہ نہیں بلکہ وہ شخص جو گنہگار ہو، فاسق ہو، تمام طرح کے گناہ اس کے اندر موجود ہو اور اس کا جہنم میں جانے کا چٹھا لکھا جا چکا ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ وہ 10 آدمی کون ہوں گے؟ مفسر کرام نے، مفقہ عظام نے یہ بات واضح کی ہے، ان کے رشتہ دار باپ، دادا، نانا، بھائی وہ سب تو ہوں گے ہی ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اس بچے سے محبت کرتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو حفاظ کرام سے محبت کرنی چاہیے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنی چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس شخص کے ساتھ رکھیں گے جس سے وہ محبت رکھے گا۔ اگر ہمیں حفاظ کرام سے محبت ہے، علماء کرام سے محبت ہے، تو یاد رکھیے جب یہ حفاظ کرام کو اعلیٰ مقام آتا ہوگا، اعلیٰ مرتبہ آتا ہوگا، تو کل اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ان حفاظ کرام کو کمتر مت سمجھیے، ان سے محبت رکھیے، ان کے اوپر کچھ پیسے خرچ کیجیے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اب صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے لڑکوں کو ہی حافظ بنائیں بلکہ لڑکیوں کو بھی حافظ بنائیں۔ تمام دنیا کے اندر علم حفظ قرآن کریم کو اتنا بڑھا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا گھر نہ ہو مسلمانوں کا جس کے اندر حفاظ کرام نہ ہو۔ آج ہم لوگ شادی بیاہ کے موقع پر، عقیقے کے موقع پر، نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے، ہزاروں
آدمیوں کو بلا لیتے ہیں، سینکڑوں فنکشن کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے گاؤں میں جب ایک حافظ بنتا ہے، ہمارے مدرسے میں ایک بچہ حافظ بنتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے جیب سے 10 کا نوٹ بھی نہیں نکلتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، شادی بیاہ کے موقع پر جو دولہا بنتا ہے، دلہن بنتی ہے، جتنا ان پر خرچ کیا جاتا ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ان سے بھی زیادہ ایک حفاظ کرام پر خرچ کیا جائے، ان دلہوں سے زیادہ ان حفاظ کرام کو عزت دیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر حفظ قرآن پاک کا شوق جاگے، لوگ قرآن کریم کو پڑھیں اور پڑھائیں۔ آج جب ہمارے نوجوان گاؤں میں گلیوں میں نکلتے ہیں تو ان کی زبان سے گانے کی آواز آتی ہے، کیوں؟ ہم نے ان کی زندگی کو ہی برباد کر دیا ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو تربیت کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، جب وہ گلیوں میں نکلیں گے، کوچوں میں نکلیں گے تو کہے گا یا ایھا المزمل، کہیں کہے گا یا ایھا المدثر، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں قل ھو اللہ احد، کہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مغرب کے بعد ہمارے گھروں سے سورہ واقعہ کی تلاوت کی آواز آئے گی، صبح سورہ یاسین کی تلاوت آئے گی۔ یہ سب تب ہوگا جب ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہی چیزیں ہیں جو اس دنیا کے اندر بھی باقی رہے گی اور آخرت میں بھی باقی رہے گی، ورنہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گا، ورنہ یہ سب چیز جانے والی ہے۔ مکا پانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، مکا پانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام تو ہے، جاویداں تو ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ساری دنیا پریشان ہے، کیوں؟ ہم نے قرآن سے رشتہ ختم کر لیا، ہمیں پیسے نظر آنے لگ گئے۔ شاعر کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خار میں تارک قرآن ہو کر۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ساری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہے، کیوں؟ کہ ہم نے علم سے دوری اختیار کر لیا ہے۔ تو کیا کریں؟ کیسے ہمارا مسئلہ حل ہوگا؟ قرآن کریم کو دل سے لگائیں۔ یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے دیکھنے میں بھی ثواب، جس کے سننے میں بھی ثواب، جس کے چھونے میں بھی ثواب۔ جو شخص قرآن کریم کو پڑھے گا، اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ جو آنکھ قرآن کریم کو دیکھے گا، اس کی آنکھ روشن ہو جائے گی۔ جو شخص اس قرآن کریم کو سنے گا، اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور یہ سورج جگمگائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ علماء کرام سے محبت کیجئے، حفاظ کرام کو اپنے دل سے لگائیے، ان کو سینے سے لگائیے، ان کے لیے دعائیں بھی کیجئے اور ان سے دعائیں بھی لیجئے، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ انہی چند اشعار کے بعد میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کلام اللہ کو دل سے لگاؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل سے لگاؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات سے لو لگاؤ اے مسلمانوں۔ زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے، اسی کو مقصد اصلی بناؤ اے مسلمانوں۔ اے کاش ہو جائے اعجاز کی تقریر دل پسند، اے کاش ہو جائے اعجاز کی تقریر دل پسند، ہو جائے میرے خواب کی تعبیر دل پسند۔ انہی چند باتوں پر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔